السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ رتبہ ان کے دین کا ہے، وہ دین جو اسلام اللہ پاک نے ایک نعمت کے طور پر آپ کو نوازا۔ اب اس دین کا، اس اسلام کا جو سال ہے جسے ہم کہتے ہیں نیا سال، وہ اسلامی سال ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ دیگر مذاہب کے لوگ اپنے نئے سال کے پہلے مہینے کو لہو و لعب میں گزارتے ہیں، مگر اسلام عبرت، نصیحت، معرفت، قربانی، اثار، صبر و رضا کا درس دیتا ہے۔ یوم عاشوراء اپنی خصوصیت میں بہت ممتاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن زمین و آسمان پیدا کیے۔ اللہ پاک نے اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان میں سے نجات دلائی۔ اللہ پاک نے اس دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ اللہ پاک نے اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ اللہ پاک نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی۔ اللہ پاک نے اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس دن کی اتنی فضیلت ہے، اس دن کے روزوں کی، 9 اور 10 محرم کے روزے کی۔ یہی دن تھے جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ میں آپ کو فتح نصیب ہوئی، اور پھر آپ نے شکرانے کے طور پر آپ نے روزے رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان روزے رکھتے ہیں تو 9، 10 محرم کا، 10 یا 11 محرم کا، کیونکہ یہودی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ مت کہ یہودی کہیں کہ تم ہماری نقل کرتے ہو یا ہماری ریس کرتے ہو یا ہماری طرف دیکھ کے روزہ رکھتے ہو، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، اے صحابہ تم نے 2 روزے رکھنے ہیں، یا 9 اور 10 محرم کا، یا 10 اور 11 محرم کا۔ یکم محرم کے دن 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں۔ سلام کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ اللہ پاک اس کے اوپر ایک فرشتہ مقرر کر دے گا تاکہ وہ اس کے کاموں میں اس کی مدد کرے گا اور برے کاموں سے نجات بخشے گا۔ یہ کام آپ یکم محرم سے 10 محرم الحرام تک کر سکتے ہیں۔ اب شب عاشوراء وہ ہے جو 9 محرم کی رات، 10 محرم کی رات، جب 10واں محرم شروع ہوتا ہے مغرب کے بعد، ٹھیک، 9 محرم کی رات اور 10 محرم کا جو دن آنا ہوتا ہے، ان کے درمیان میں جو رات ہوتی ہے 9 اور 10 کے درمیان میں، اس کو ہم کہتے ہیں شب عاشوراء۔ شب عاشوراء کو 100 رکعت پڑھیں۔ اب وہ 100 رکعت آپ نے اس طریقے سے پڑھنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 3 بار، اور سلام کے بعد، یعنی کہ 2 رکعتوں کے بعد آپ نے سلام پڑھنا ہے، اور سلام کے بعد کلمہ شریف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے کلمہ شریف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ تمام گناہوں کی بخشش ہوگی، اور اس وسیلے سے آپ جو بھی دعا مانگیں گے، جو بھی آپ دعا مانگیں گے اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، بے شک اللہ پاک قبول کرنے والا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ دلوں کو اطمینان اور سکون بخشنے والا ہے۔ تو کوشش کریں یہ عمل کرنے کی، اللہ پاک ہمارے لیے دنیا بھی آسان کرے، اللہ پاک ہمارے لیے آخرت بھی آسان کرے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسے ہی آپ کو مزید اچھے سے اچھے وظیفے بتاتی رہوں اپنی آسانیوں کے لیے، دوسروں کی آسانیوں کے لیے، تو آپ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں، اس پر عمل کریں۔ ہمارے لیے یہ وظیفے یہ نہیں ہے سن لیے کر لیے مقصد پورا ہو گیا، نہیں، دل سے کریں، بے شک اللہ پاک سننے والا ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، وظیفہ کریں، اللہ پاک سنتا ہے، آسانیاں بھی پیدا فرماتا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے بندے مجھ سے مانگ، میرے آگے ہاتھ اٹھا، میں ضرور تجھے عطا کروں گا۔ تو اس لیے اپنے یقین کو
کسی بھی جگہ پر، کسی بھی آزمائش میں، کسی بھی سطح پر، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی مشکل میں ڈگمگانے نہ دیا کریں۔ جو یقین سے دعا مانگی گئی ہو وہ کبھی بھی رد نہیں جاتی۔ یہ میری بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جو یقین سے دعا کی گئی ہے، جو یقین سے ہاتھ اٹھا لیا گیا ہے، وہ کہیں بھی، کسی بھی میدان میں، کسی بھی مشکل میں، کسی بھی جگہ پر وہ رد نہیں جاتا۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب بھی دعا مانگیں، جب بھی کسی کی مدد کریں، جب بھی خیر خیرات کریں، جب بھی صدقہ دیں، جب بھی اللہ کے نام پر کسی کو کچھ دیں، اس یقین کے ساتھ دیا کریں کہ بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے، بے شک وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ کریم بھی ہے۔ اور اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص رحمت کرے، آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کوشش کریے گا کہ اس میرے میسیج کو آگے سے آگے پھیلائیں، آگے سے آگے شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔